میم القادر کیس کا فیصلہ محفوظ ہوا تھا، پھر کہا جا رہا تھا یہ سنایا جائے گا، لیکن آج جو ہے وہ 6 جنوری کو تاریخ دے دی گئی ہے کہ 6 جنوری کو سنایا جائے گا. کیا وجہ کیوں ڈیلے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے جی، کیس میں کچھ ہے نہیں تو اب سمجھ نہیں آ رہی ہے ان کو کہ اگر کیس کا کوئی فیصلہ دیں گے تو پھر اس کو اپ ہولڈ کتنا عرصہ کریں گے. ایک جعلی کیسز بنائے ہوئے ہیں، نہ ان کو مطلب کوئی جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ایک انتہا ہے، بدترین دور میں کہتی ہوں فسطائیت بھرا چل رہا ہے. ان عدالتوں میں، یہ دہشت گردی کی عدالتوں میں دہشت گرد نظر نہیں آتے آپ کو، سارے پولیٹیکل ورکرز اور معصوم پولیٹیکل ورکرز نظر آ رہے ہیں. ان کو یہاں پر لایا جاتا ہے، ان پہ جھوٹے کیسز بنائے جاتے ہیں، پھر وہ لا تعداد FIRیں بنتی ہیں. پھر ہمارے یہ ILF کی ہماری ٹیمز ہیں جو دن رات ایک کر رہی ہیں اور وہ پوری کارروائی سے گزارنے کے بعد پھر بیچارے مچل کے پورے کرتے ہیں. تو یہ صرف اور صرف ایک فسطائیت ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، جو ٹارگیٹڈ پولیٹیکل وکٹمائزیشن. اور خان صاحب کے تو جتنے بھی کیسز بنائے گئے، میں کہتی ہوں کہ پاکستان کی جوڈیشل تاریخ کے بدترین کیسز، عدت کیس جیسا فضول کیس، سائفر کیس جیسا جعلی کیس، اور اس میں پوری کوشش ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح ان کو سزائیں بھی دے دی گئی. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب وہ ہائی کورٹ پہ گئے اور میرٹ پہ کنٹیسٹ ہوئے تو سارے ختم ہو گئے. القادر جیسا فریولس اور گھٹیا کیس جو ہے وہ بھی ایک شرمندگی ہے اگر اس طرح کے کیسز عدالتوں میں لائے جا رہے ہیں اور فیبریکیٹڈ کیسز بنائے جا رہے ہیں. اب اس پہ کیا فیصلہ دے جب کوئی کیس ہی نہیں ہے تو کیا فیصلے دے؟ اچھا میم، یہ بتائیے گا کہ اب فیصلہ آج سنایا جانا تھا، ڈیلا میں ہم لوگ لاسٹ سماعت میں موجود تھے، کافی لیٹ اس کی جو ہے سماعت کمپلیٹ ہوئی اور فیصلہ محفوظ کیا گیا، اور آج پھر اس کو ڈیلے ٹیکٹس کے طور پہ آگے لے جایا گیا. کیا یہ مذاکرات کی طرف دیکھا جا رہا ہے کہ مذاکرات اگر ہو جاتے ہیں تو عمران خان کو بری کر دیا جائے گا، اسی وجہ سے ڈیلے کیے جا رہا ہے، یا اگر مذاکرات نہیں ہوتے، کامیاب نہیں ہوتے تو عمران خان کو اس میں سزا سنا دی جائے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ عمران خان کسی کیس یا کسی جرم کی وجہ سے قید نہیں ہے، وہ سیاسی قیدی ہے. ان کا جرم پاکستان کی عوام کو شعور دینا ہے. ان کا اصلی جرم ایبسلوٹلی ناٹ کہنا تھا، اپنے لوگوں کے لیے سٹینڈ لینا تھا. ان کا جرم پاکستان سے محبت کرنا ہے اور پاکستان کی تاریخ کی سب سے اچھی 3.5 سال کی حکومت چلا کے 6.1 پہ لے کر جانا ہے گروتھ ریٹ. ان کے وہ ان چیزوں کے مجرم ہیں جس پہ ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں. کیسز تو سارے ہی جعلی ہیں. یہ تو رانا ثناء اللہ صاحب بھی بتا چکے ہیں کہ عمران خان صاحب ڈیل پر آ جائیں، ہماری کئی بھی ساری باتیں مان لیں، ہمارے ساتھ NRO کر لیں، ہماری منتیں ترلے جو جاری ہیں اس وقت ان کو ایکسیپٹ کر لیں تو ان کو ہم باہر نکال دیں گے. عمران خان اور ان کے ساتھی اور جو ہم جیسے لوگ جو یہ کیسز بھگت رہے ہیں، ان میں سے کوئی کیس بھی اصلی کیس تو ہے نہیں. تو اس لیے اس طرح کا یہ صرف پولیٹیکل ٹارگیٹنگ ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ جو جوڈیشل جو وار فیئر کی بجائے لا فیئر کیا جا رہا ہے، یہ آنے والے وقتوں میں اس چیز کے خمیازے ان کو بھگتنے پڑیں گے. 20 جنوری ایک ڈونلڈ ٹرمپ حلف اٹھانے جا رہے ہیں اور بہت امپورٹنس رکھ رہی ہے پاکستان میں. یہ تاریخ سننے میں آ رہا ہے، لگ بھی رہا ہے، وائبز بھی آنا شروع ہو گئی ہیں امریکہ کی طرف سے، ایک پریشرائز جو ایک ماحول بنانا شروع کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، کہ واقعی میں کیا عمران خان کے حق میں یہ بہتر ہونے جا رہا ہے. عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بھی، اور غیر سی بات ہے ایک سیاسی قیدی ہیں عمران خان، آپ بھی ابھی کہہ چکی ہیں، اور اس کے علاوہ کیسز جو ہیں وہ تمام تر کیسز میں بوگس ہیں جو ہائی کورٹ جس کو ہمیشہ اڑاتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو 20 کے بعد واقعی عمران خان جو ہے، آپ کی جو رہائی ہے وہ جلد از جلد متوقع ہو سکتی ہے؟ دیکھیے عمران خان صاحب کی اب ویسے ہی وہ اللیگلی ڈیٹینڈ ہے، کوئی لیجیٹمیسی تو نہیں ہے ان کی ڈیٹینشن میں. ان کو تو صرف سائیکولوجیکل پریشر کیا جا رہا ہے، سائیکولوجیکل ٹارچر کیا جاتا ہے. ان کے ورکرز کو جس طرح مارا گیا. آج ہمارے جو بہت پیارا بھائی تھا ہمارا اٹک سے، ادریس صاحب، جن کو گولی لگی تھی 26 تاریخ کو، اور وہ اپنی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے کل وہ شہید ہو گئے ہیں. تو اس طرح کی بے تحاشا داستانیں ہیں، اور یہ تکلیف اور دکھ جو ہے یہ خان صاحب برداشت کر رہے ہیں. یہ ان کے لیے یہ بچے ہیں ہمارے، یہ ہمارے اپنی خاندان ہے جن کے ساتھ یہ سارا، اور یہ ایک پاکستانی ہے جن کی یہاں پر ایک جس کو کہتے ہیں بطور پاکستانی کانسٹیٹیوشن ان کو حقوق دیتا ہے جو جن کی وائلیشن ہو رہی ہے. تو 20 تاریخ ہو یا نہ ہو، لیکن پاکستان کے آئین کی جس طرح پامالی کی گئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر تو بڑا کھل کے یہاں ہو جائے گا کہ یہاں پر کوئی ڈیسیژن، نہ عدالتیں آپ کی آزاد ہیں اور نہ کچھ اور ادارے جو ہیں وہ آزاد ہیں. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے اور رول آف لا کے تحت فری اینڈ فیئر ٹرائلز ہونے چاہیے. جھوٹے مقدمات ہیں تو ان کو ختم کرنا چاہیے. آپ نے دیکھ لیا ہے جو بھی کیس گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا ہے، وہ اس کو کئی میرٹ پہ تو سسٹین نہیں کر سکے کیونکہ کیسز ہی سارے جھوٹے ہیں. صرف اور صرف ٹارگیٹنگ کی جاتی ہے ذلیل و خوار کرنے کے لیے، ورکرز کو خوار کرنے کے لیے. لیکن آفرین ہے ہمارے وکلا پہ، ابھی ڈاکٹر علی عمران صاحب ان کی پوری ٹیم کھڑی ہے کہ یہ دن رات ایک کر رہے ہیں. ہمارے ILF والے ہمارے بچوں کو جا کے ہمارے کارکنان کو پوچھتے ہیں، ان کی بیلز کراتے ہیں. ابھی بھی اندر کافی ساری بیلز لگی ہوئی ہیں.
اور وہ پھر یہ جھوٹے کیسز چلتے رہتے ہیں. لیکن میں کہوں گی کہ عدالتوں کو اصلی دہشت گردوں پہ فوکس کرنا چاہیے. یہاں پر میں اتنے دنوں سے اب آ رہی ہوں, 1.5-2 سال ہو گئے ہمیں, تمام دہشت گردی کی عدالتوں میں بڑی رونق لگی ہوئی ہے اور جج صاحب بھی بڑے خوش میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. میم آپ نے کارکنان کی بات لیکن کی ہے, اس رونق میں کہیں مجھے اصلی دہشت گرد نظر نہیں آتے, سارے پولیٹیکل ورکرز کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کے جو کارکنان شہید ہوئے ہیں, انیس ستی شہید, اس کے گزشتہ دنوں اس کے بھائی کو بھی اٹھایا گیا, اس کے کزن جو تھے ان کو بھی اٹھایا گیا ہے, اور ابھی تک وہ جو ہے وہ نامعلوم جگہ پہ ہیں. تو اس پر کیا کہیں گے؟ جو لوگ کارکن جو ہے وہ شہید ہو گئے, اب ان کی فیملیز کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا. دیکھیے یہ تو پھر اب آپ لوگوں کے سامنے ہر چیز عیاں ہو گئی ہے نا. اتنی ڈیسپریشن ہو گئی ہے کہ کھل کے مطلب پہلے گولیاں ماری ہیں, پھر اب ان کے لوگوں کو بھی آپ اٹھا رہے ہیں. لیکن یہ آپ بہت عرصے تک اس طرح کا ظلم اور فسائیت اس ملک میں کبھی نہیں ہوا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی پہلے بھی تو یہ سب کچھ ہوتا رہا, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. ایون بدترین ڈکٹیٹرز کے دور میں بھی چار دیواری کی پامالی نہیں ہوتی تھی. یہاں تو مائیں بہنیں بیٹیوں کو گھسیٹ کے اٹھا کے لے جایا جاتا ہے, چھوٹے بچوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنے والد کے یا بھائی کے جنازوں کے ساتھ, چھوٹے بچے گئے ہیں, 12 سال کے 14 سال کے جوونائل ہیں, ان کو لے گئے ہیں, ان کو جا کے عدالتوں میں 6 مقدموں میں نامزد کر دیا ہے. تو اب تو کوئی ریڈ لائنز نہیں رہ گئی, کوئی لائنز ہی نہیں رہ گئی ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ لا فیئر کا جو ایک وہ آخری سٹیج ہوگی اتنی بدترین ظلم تشدد کی اور جو لا لیسنس کی ہے. لیکن اس ملک کو آگے چلنا ہے, یہ ملک ہمارا ہے, ہم اس ملک کے لیے کھڑے ہیں. اس ملک کی جو کانسٹیٹیوشن کو جب تک یہاں پراپر طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہوگا, نہ ملک ترقی کرتے ہیں نہ قومیں آگے بڑھتی ہیں. ہماری تو یہی جد و جہد ہے, یہی عمران خان کا نظریہ ہے, یہی عمران خان کی جد و جہد ہے. وہ اپنے ملک اور اپنی قوم کی ترقی کے لیے, ان کی بقا کے لیے کھڑے, اور ہم سارے بھی اسی لیے قربانیاں دیں. آپ کس ایف آئی آر میں آج یہاں پہ آئی تھی اور کتنی ایف آئی آر آپ پہ درج ہیں؟ دیکھیے جی, یہ جو 26 نومبر کے بعد انہوں نے ایف آئی آریں جھوٹی بنائی ہیں, جعلی, ان میں سے 5 ابھی ہمیں پتہ چلی ہے. میں ان میں عبوری ضمانتوں کے لیے آئی تھی, اور ابھی ہم ہائی کورٹ جا رہے ہیں. میرے ساتھ میرے کونسل بھی ہیں, ڈاکٹر علی عمران صاحب, ان کی ٹیم ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن ڈالنے جا رہے ہیں کہ اور کتنی ایف آئی آریں جن میں نامزد کیا گیا ہے, کیونکہ پہلے ایف آئی آریں کاٹتے ہیں, پھر انہیں چھپا کے رکھ دیتے ہیں خزانے کے طور پہ, اور پھر اس کو بہانہ بنا کے جو ہے وہ اریسٹ وارنٹس